وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں کو فرمایا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ اس حوالے سے آج انشاءاللہ تعالی ہم گفتگو کریں گے کہ رب نے فرشتوں کو فرمایا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو یاد رکھیں، خلیفہ نائب یا قائم مقام کو کہتے ہیں۔ جب اصل شخص خود کار حکومت انجام نہ دے سکے تو اس کا خلیفہ مقرر کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اصل شخص کہیں چلا جائے تو عارضی طور پر اس کی جگہ کام کرنے کے لیے خلیفہ مقرر کرتے ہیں، یا اصل شخص فوت ہو جائے تو اس کی جگہ خلیفہ مقرر کیا جاتا ہے۔ پھر سماعت فرمائیں، خلیفہ نائب یا قائم مقام کو کہتے ہیں۔ جب اصل شخص حکومت کا کام خود انجام نہ دے تو اس کا خلیفہ مقرر کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اصل شخص کہیں چلا جائے تو عارضی طور پر اس جگہ کام کرنے کے لیے خلیفہ مقرر کرتے ہیں، یا اصل شخص فوت ہو جائے تو اس کی جگہ خلیفہ مقرر کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں جانے سے بھی پاک ہے، اور اللہ تعالیٰ فوت ہونے سے پاک ہے، تو پھر اس کو خلیفہ کی کیا ضرورت تھی؟ سمجھ آ رہی ہے؟ جب اصل حکومت کا کام وہ انجام نہ دے سکے تو پھر خلیفہ مقرر ہوتا ہے۔ کہیں چلا جائے عارضی طور پر اس جگہ خلیفہ مقرر کیا جاتا ہے، یا وہ فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تو جانے سے بھی پاک ہے اور اللہ فوت ہونے سے بھی پاک ہے، پھر اللہ جل وعلا کو خلیفہ کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خلیفہ کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ بندوں کو ضرورت تھی۔ اللہ جل وعلا کو خلیفہ کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ بندوں کو ضرورت تھی، کیونکہ انسان اپنی مادی کثافت اور عدم قرب کے حجابات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے براہ راست فیض حاصل نہیں کر سکتا تھا اور اس سے احکام وصول نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے اور انسانوں کے درمیان خلیفہ بنایا اور اس کا نام نبی اور رسول رکھا، اور انبیاء علیہ السلام کو ایسی صلاحیت اور ایسی استعداد عطا فرمائی کہ وہ فرشتوں سے بلا واسطہ یا فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے احکام حاصل کر سکیں، یا تو فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے احکام حاصل کر سکیں، یا پھر ڈائریکٹ اللہ جل وعلا سے احکام حاصل کر سکیں۔ تو عام انبیاء اور مرسلین کی طرف فرشتے بھیجے جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا احکام اور اللہ تعالیٰ کے فرامین فرشتے کے ذریعے عام انبیاء اور مرسلین کی طرف بھیجے جاتے۔ لیکن مقربین سے اللہ تعالیٰ خود بھی کلام فرماتا ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے میقات میں کلام فرمایا، وہ میرے اور آپ کے آقا سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم سے شب معراج خود کلام فرمایا۔ اب اس چیز کو ذہن نشین رکھیں، پہلے ہم اس کی وضاحت کریں گے، پھر ہم خلیفہ کے
ایک تو اور معنی کی طرف جائیں گے. آپ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کو تو پھر اس معنی میں خلیفہ کی کوئی ضرورت نہیں تھی، ضرورت ابن آدم کو تھی کہ اللہ تعالیٰ سے احکام وصول کرنے تھے. تو جب احکام ملتے تو اس کے مطابق زندگی بسر کرتا، تو اس کی دنیا بھی سنور جاتی اور اس کی آخرت سنور جاتی. لیکن اس میں استعداد ہی نہیں تھی کہ یہ ڈائریکٹ اللہ عز و جل سے احکام وصول کر سکے اور ڈائریکٹ اللہ عز و جل سے فیض لے سکے. تو پھر اللہ پاک نے اپنا خلیفہ مقرر کیا، اس میں یہ استعداد رکھی اور یہ قوت رکھی کہ وہ اللہ سے فیض لے کر عام بشروں کو نوازے اور انسانوں کو وہ احکام شرع عطا فرمائے. آپ کہیں گے کہ انسانوں میں یہ استعداد کیسے نہیں تھی کہ وہ ڈائریکٹ اللہ سے فیض حاصل کر سکیں اور ڈائریکٹ اللہ عز و جل سے احکام وصول کر سکیں؟ تو پھر نبی کی ضرورت پیش آئی کہ جس واسطے کے ذریعے یہ اللہ سے احکام وصول کرتے اور شریعت لیتے، فیض لیتے. تو ہم کہیں گے کہ جو انسان ہے یا بشر، اس کو جسمانی پردوں نے ڈھانپ رکھا ہے اور اس کے اور اللہ کے ہاں بڑے پردے ہیں. پھر یہ میلہ ہے، اس میں کدورت ہے، صفائی نہیں، اور اللہ کے ہاں تو تقدس ہی تقدس ہے. وہ تو انتہا کا پاکیزہ ہے، انتہا کی پاکیزگی ہے، وہاں کمال کی پاکیزگی ہے. اور ادھر کیا ہے؟ کدورت ہے، جسمانی پردے ہیں، مادی کثافت ہے، بہت دور ہے اللہ سے، اتنے حجاب. تو جب ادھر کدورت ہو، ادھر صفائی ہو، اور ادھر صفائی ہی پاکیزگی اور ادھر کدورت ہی کدورت، ادھر اندھیرا ادھر تاریکی، ادھر نور ہی نور، اس کی تو پھر رب کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں، کوئی تعلق نہیں. تو فیض لینے کے لیے مناسبت چاہیے. کسی کو فائدہ دینا ہو تو اس کے ساتھ مناسبت ہوتی ہے، تو پھر فائدہ دیا جاتا ہے اور وہ فائدہ لیتا ہے. تو اگر مناسبت ہی نہ ہو تو پھر وہ فائدہ کیسے لے گا اور وہ فائدہ کیسے دے گا؟ فائدہ لینے کے لیے جو مفید ہے، جو فائدہ دینے والا ہے، اس سے مناسبت ہونی چاہیے، اور فیض لینے کے لیے جو مفید ہے، فیض دینے والا ہے، اس سے بھی کیا ہونی چاہیے؟ مناسبت. جب مناسبت ہوگی تو پھر فائدہ حاصل ہوگا، پھر ہی فیض ملے گا. میں مثال دوں ایک، اس سے آپ سمجھیں گے. مثلا فرشتے کیا ہیں؟ نور ہیں، اور آپ کیا ہیں؟ بشر. آپ کیا ہیں؟ طریقی ہے، ادھر روشنی ہے، نور ہی نور. اب آپ کی اور اس کی کیا مناسبت ہے؟ عقل ہی ہے نا، تو آپ پہ بھی عقل ہے. باقی آپ پہ تو جسمانی پردے، ادھر صفائی ہے، ادھر طریقی ہے. تو کیا ان کی کوئی مناسبت ہے یہ فرشتوں سے فیض لے سکیں؟ تو اگر انہیں فرشتوں سے فیض چاہیے تو پھر آپ نے آپ کو اتنا پاکیزہ کریں، اتنا پاکیزہ کریں کہ ان کے اوپر فرشتوں کی صفات غالب آ جائیں. تو جب اس کی روح اتنی صاف ہوگی، اتنی صاف ہوگی، تو پھر اس کی مناسبت فرشتوں سے ہوگی. تو جب فرشتوں سے اس کی مناسبت ہو جائے گی تو فرشتے فیض دیں گے، اسے فیض لے لیں گے. سمجھ آ رہی؟ مثلا آپ میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو کان سے بھی اور کوے سے بھی فیض لے سکتے ہو. پھر کوا بننا پڑے گا آپ کو. کیا بننا پڑے گا؟ کوا. بلبل کوے سے لے گی اور کوا بلبل کو دے گا، ان کی تو مناسبت ہی کوئی نہیں. وہ اور جنس ہے، وہ اور جنس ہے. تو ایک جنس ہونا پڑے اور پھر اس میں مناسبت ہو تو پھر اس کو فیض. ایک اور مثال اس میں آپ سمجھیں کہ جب بندہ زندہ ہوتا ہے تو اس سے فائدہ لیا جاتا ہے. کیوں؟
کیونکہ یہ بھی بشر ہے وہ بھی بشر ہے، تو دونوں میں انس ہے اور مناسبت ہے، اس لیے بشر کو فائدہ دے گا اور اسے فائدہ لے لے گا۔ لیکن جب وہ دنیا سے پردہ فرما جاتا ہے اور ادھر وہ باکمال ہے، ادھر وہ نیک ہے، متقی ہے، تو جب دنیا سے جاتا ہے تو پھر اس کی روح ہوتی ہے، اب اس کے جسم سے آزاد ہے۔ اب اگر وہ ان کی قبر میں جا کے ان سے فیض لینا چاہیے، اسے فیض نہیں ملتا۔ اب کیوں نہیں مل رہا؟ اس کی وجہ یہ ہے یہ بشر ہے، اس پہ پردے پڑے ہوئے ہیں، بدلی اس کے آگے ہوئی، اس کی روح کے آگے ان کی بدلی ہٹ گئی ہے۔ اب وہ تو روح ہی روح ہے، تب روح اور جسم کی کیا مناسبت ہے؟ یا تو پھر اتنی اطاعت و فرما برداری کرے کہ اب اس کی روح اتنی روشن ہو کہ اس کے جسم پہ غالب آ جائے، تو پھر تو روح کی روح سے مناسبت ہو تو روح سے فیض لے لے، مگر نہ کیوں فیض نہیں ملے گا؟ کہ ان کی آپس میں مناسبت اور تعلق نہیں ہے۔ اس لیے ان سے مناسبت لینے کے لیے اب روح کا قوی ہونا ضروری ہے اور اس کی پاکیزگی وہ ضروری ہے، پھر صاحب مزاج سے وہ کیا لے گا؟ فیض لے گا۔ بس یوں سمجھو کہ اللہ جل وعلا پاک ہے اور کامل پاک ہے، اور ہماری طرف جسمانی پردے ہیں اور قدورتی ہیں، تاریکی ہے، ہماری مناسبت کوئی نہیں کہ ہم ڈائریکٹ رب سے فیض لیں۔ اس لیے خالق کائنات جل وعلا فیض دینے والا ہے اور ہم فیض لینے والے ہیں، لیکن ہماری اس سے مناسبت کوئی نہیں۔ کس طرح فیض لیں؟ تو اللہ نے بیچ میں ایک واسطہ رکھا، جس واسطے کو آمنہ کے لال کہتے ہیں، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔